حضرت عمر پھر اس کے بعد وفات پائے تو انہیں تجہیز و تکفین کے لیے وہ صحابہ آگے آئے جو عشر مبشرہ کے اندر آتے ہیں. پھر وہ دن اتوار کا دن تھا جس وقت لے جا کے انہیں دفن کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اما عائشہ کے حجرے میں، جبکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں موجود تھی، حضرت ابو بکر کی قبر وہاں موجود تھی. اب حضرت عمر کی قبر بھی وہاں بن گئی. قبر کی پجاری کرنے والے، قبر کو مزار بنانے والے، قبروں ہی میں اپنی زندگی کو اٹکا کے لوگوں کو کیا ہے شرک اور توحید کو خلط ملط کرنے والے، سنو، کسی نے مجاوری اختیار نہیں کی، دفنا کے کسی نے پختہ قبر نہیں بنائی، کسی نے اس پہ عود بتی نہیں رکھا، کسی نے چراغ نہیں جلایا، کسی نے وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی، کسی نے وہاں دعائیں مانگتے ہوئے اپنے آپ کو مصروف نہیں کیا. کون تھے وہ عشرۃ المبشرہ تھے. کون تھے وہ؟ اسلام کو سب سے بہترین پہچاننے والے تھے، اسلام کو سب سے بہترین سمجھنے والے تھے. اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پھر ایک مرتبہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، 6 مرتبہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا تو پھر کوئی مائی کا لال بعد میں پیدا نہیں ہو سکتا جس نے اسلام کو سمجھاؤ. اگر وہ سمجھ کے وہاں پر عود بتی نہیں جلایا، وہ سمجھ کے وہاں پر چراغ نہیں جلایا، وہ سمجھ کے وہاں پر پکی قبر نہیں بنائی، وہ سمجھ کے وہاں پر تلاوت قرآن نہیں کی، وہ سمجھ کے وہاں پر مجاوری کے لیے نہیں بیٹھے، پھر کون ہمت کر سکتا ہے کسی اور کی قبر پہ مٹی جلانے، کسی اور کی مٹی کا چراغ جلانے، کسی اور کی قبر کے لیے مجاوری کرنے، کسی اور کی قبر کے لیے کیا ہے دعائیں کرنے، کسی اور کی قبر کے لیے تلاوت کرنے؟ کون جائز کہہ سکتا ہے؟ جہاں عمر دفن ہو، جہاں ابو بکر دفن ہو، جہاں اللہ کے رسول دفن ہو، وہاں یہ کام نہیں ہوا. جبکہ کھلی قبریں تھی، ایسی نہیں تھی جالی دار جو آج جا کے لوگ دیکھتے ہیں. کھلی قبریں تھی، سامنے تھا موجود، جو چاہتا تھا جا سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، دعائیں مانگ مانگ کے رو سکتا تھا. لیکن بتاؤ مجھے ایک روایت بتاؤ کسی نے کیا ہو؟ نہیں کیا ہے تو پھر ان مقدس قبروں میں نہیں ہوا تو پھر آنے والے خواہ عبد القادر جیلانی ہو، کالے شاہ ولی ہو، فلاں ہو، خواجہ اجمیری ہو، جو بھی ہو، سب اس کے بعد ہے. تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے بعد ہی خواجہ اجمیری ہے، عبد القادر جیلانی ہے، کالے شاہ ولی ہے. اللہ کے رسول کے بعد نہیں، ابو بکر کے بعد ہے، ابو بکر کے بعد نہیں، عمر کے بعد ہے. ان تینوں کے بعد ہی تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. ان تینوں کی قبر میں جب قبریں کھلی تھی، کوئی بدعت نہیں ہوئی، کوئی تلاوت نہیں ہوئی، کوئی قرآن خوانی نہیں ہوئی، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا گیا، کوئی چراغ تیل میں ڈال کے وہاں پر نہیں بیٹھا، کوئی الگ سے کیا ہے کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوئی، تو کون سی ایسی قبر ہے پھر دنیا میں ان مقدس قبروں کے بعد جہاں پر تم اپنی مجاوری کر سکتے ہو؟ یہ تم نے ایجاد کیا. اگر یہ اسلام میں تھا تو ہمیں اسی زمانے میں نظر آنا چاہیے تھا. حضرت عمر کی قبر پہ عبداللہ بن عمر بیٹھ جاتے کہ میرے باپ کی قبر ہے، میں یاسین شریف پڑھ کے آتا ہوں. بتاؤ مجھے ایک روایت، بتاؤ مجھے ایک روایت. حضرت ابو بکر کی قبر پہ اما عائشہ کہتی کہ میں ابا کے لیے واقعہ پڑھ کے آتی ہوں. ہاں کہ وہی تھی، اسی حجرے میں تھی. بتاؤ مجھے ایک روایت یہاں پر قرآن خوانی ہوئی، چراغا کیا گیا، دعائیں ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، بلکہ اس کی برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنبیہات ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، اللہ لعنت کرے ان پر. پھر فرمایا اپنے آخری دور میں جبکہ مرض وفات میں تھے، لا تتخذوا قبری عیدا، دیکھو میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، عرس میلہ نہ لگانا. لا تتخذوا قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میری قبر پہ آ کے کیا ہے میلہ عرس نہیں چلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تنبیہات دی تھی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مقدس شخصیات ایک جگہ جمع ہوئے، ایک جگہ. اور عائشہ کا حجرہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ کھلا ہوا تھا. اگر یہ چیز ہوتی
تو کیا اتنے بھی بے مروت ہو گئے تھے صحابہ کہ یہ قرآن خوانی نہیں کر سکتے تھے؟ اتنے بھی بے ادب ہو گئے تھے صحابہ کہ ایک دعا کے نہیں پڑھ سکتے تھے؟ بیٹھ کے ایک تلاوت کر کے بخش نہیں کر سکتے تھے؟ کیا سمجھتے ہیں تم صحابہ کے بارے میں؟ ہمیں محبوب تھے اللہ کے رسول زیادہ یا صحابہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تب تو آپ پورے صحابہ پہ لگاؤ کہ ہر صحابی بے غیرت، نعوذ باللہ، ہر صحابی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا تھا. جب اللہ کے رسول گزر گئے، ابو بکر گزر گئے، عمر گزر گئے، تو کسی نے پوچھ کے نہیں دیکھا، کسی نے ایک قرآن نہیں بخشا پڑھ کے. لگاؤ ان پر، پھر دیکھتے ہیں تمہارا ایمان بچتا ہے یا نہیں. تو پھر ماننا پڑے گا. ان کو یہ سب معلوم تھا، لیکن شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو نہیں کیا. بیٹھنا تو درکنار، وہاں قبر مبارک کبھی کبھی یوں پڑ جاتی تھی کہ انسان دعا مانگ رہا ہے تو یوں لگتا تھا کہ وہ قبر مبارک کی طرف بھی کھڑا ہوا ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ بعد میں اسی وجہ سے اس کو دیوار اٹھا دیا گیا کہ کسی کو یوں نہ لگے کہ کھڑے کھڑے مسجد نبوی میں دعا کرنے والا کبھی قبر کی طرف بھی رخ کیا ہوا ہے. یہ اندیشہ ہو گیا تھا تو دیوار اٹھا دیا ہم نے. دیوار اٹھا کے بھی جب کونا رہا تو ہو سکتا بعض کے آنے والے مسلمان عزت میں، عقیدت میں، غلو میں دیوار کی طرف اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ آج یہ چل کے جو بادشاہ ہے انہوں نے کیا کیا، اس دیوار کو تکونی دیوار بنا دیا، سموسے کی طرح. یعنی کوئی اس کا کیا ہے، اینڈنگ ہی نہ ہو. کہاں قبر ہے کسی کو آج معلوم نہیں، کس سمت میں ہے وہ بھی معلوم نہیں کسی کو، کس طرح ہے وہ بھی معلوم نہیں کسی کو. جب دیکھا کہ یہ لوگ یہاں پر یہ بدعتیں ایجاد کریں گے، ہو سکتا ہے بعد کے آنے والے غلو کر دیں گے، تو اس حجرے کے اوپر تکونی دیوار، ایسی دیوار بنا دی اوپر جس کے لیے کیا ہے، قبلہ ہی نہیں بنتا تھا کہ کس طرف کھڑے ہو گئے. وہ تکونی دیوار تھی. اب اندر قبر مبارک کیسی ہے کسی کو نہیں پتا، تکونی دیوار اٹھا دی. پھر تکونی دیوار بھی ایک حد تک ہی کیا ہے، کھلی رہی. جب دیکھا گیا کہ تکونی دیوار کے اوپر سے بھی بعض لوگ کچھ اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، اور تعویذ وغیرہ کا سلسلہ چکر شروع ہو سکتا ہے، تو اوپر کی دیوار بھی مونچھ دی گئی. پھر اس کے بعد ایک مدت بعد ہے جو آج گنبد ہم دیکھتے ہیں، خضرا، گنبد خضرا جسے کہتے ہیں نا، وہ تو 1200 ہجری میں بنائی گئی، تقریباً 1200 سال بعد. اب کی پیداوار ہے وہ، اس سے پہلے نہیں تھا وہ گنبد، جس کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہاں گنبد کی حیثیت سے ایک تاریخ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو قبر مبارک تھی وہ ویسے ہی ہے آج بھی. نہ اس پہ مزار بنی، نہ پکی اینٹ بنی، نہ کوئی عمارت بنی. جہاں 3 دفن ہوں، اور وہ تینوں کیا ہیں، پورے انسانوں کے سب سے بہترین افراد ہوں، سید العرب والعجم صدیق اکبر عمر فاروق ہوں، وہاں کوئی مزار نہیں، تو پھر مائی کا لال کون ہو سکتا ہے جس کی قبر کو مزار بنا دیں ہم؟ یہ ہماری منمانیاں تھی جو آگے چل کے نکلی، اور ہم تاریخ سے ناواقف تھے تو اس میں پڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ کیا ہو گیا، جس توحید کو لایا اس توحید کو ہم نے شرک سے بالکل ہی بدل دیا.